علم کل جو ہے ہم چیپٹر علم شروع کیا تھا اور ہم نے اس کا ایک پارٹ پڑھ لیا تھا. آج ہم واپسی چیپٹر علم فرضیت اور فضیلت پارٹ 2 پڑھیں گے. پیج نمبر 107 سے ہم کنٹینیو کریں گے. صحیح؟ تو اس کے لیے جو ہے آپ لوگ اپنی بکس میں آ جائیے گا. پیج نمبر 107 پہ آ جائیے اور جو ہے ہیڈنگ ہے علم کی فضیلت. ہیڈنگ ہے علم کی فضیلت. علم کی فضیلت میں نے آپ کو کل بھی ایک بتائی تھی. علم کی فضیلت یہ میں نے کہا تھی کہ علم والوں کی مثال عام لوگوں پہ ایسی ہے جیسے چاند کی مثال ستاروں پر. جیسے چاند کی مثال ستاروں پر ہے، یعنی ستاروں کی روشنی کم اور چاند کی روشنی زیادہ. اسی طرح علم والوں کی مثال ایسے ہے جیسے عام لوگ جو ہیں ان کی نالج کم اور علم والوں کی نالج زیادہ، کیونکہ وہ جو ہے مطالعہ کرتے ہیں، چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کی جو ہے ذہن کو اللہ پاک وسعت عطا فرماتا ہے. ان کے ذہن کو اللہ پاک جو ہے وسیع کر دیتا ہے. ان کے ذہن میں وہ باتیں جو ہے جگہ کر جاتی ہیں جو باتیں عام انسان کے دل میں جگہ نہیں کر پاتی. اس لیے علم والوں کی مثال عام لوگوں سے ایسی ہے جیسے چاند کی مثال ستاروں پر. علم کی فضیلت، علم کی فضیلت اور سربلندی جو ہے بہت ساری باتوں سے واضح ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، میں کل ہم نے پڑھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود استاد تھے، یعنی علم سکھانے والے. علم سیکھنے اور علم سکھانے والے دونوں کی ویلیو بڑی ہائی ہے. ہم جو علم سیکھنے والے ہیں ان کی مثال بھی بہت اچھی ہے. میں نے آپ کو کل بتائی تھی ان کی فضیلت کے بارے میں کہ علم سیکھنے والے جو ہیں، طالب علم جو ہیں، جو علم کی طلب میں گھر سے نکلتے ہیں، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر پھیلاتے ہیں کہ کہیں ان کے قدم گردآلود نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ہم عمر بچے ہی آپ دیکھیے گا، کوئی کسی ورک شاپ پہ کام کر رہا ہوگا، بائک بنوانے جائے تو دیکھیے گا، کوئی کہیں پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوا ہوگا، کوئی جو ہے بچہ یا بچی جو ہے گھروں میں کام کے لیے نکل رہا ہوگا، کوئی جو ہے ہاتھ میں جھاڑو لے کے صبح صفائی میں نکل رہا ہوگا، کسی کا میں بورا ہوگا کچرا چننے کے نکل رہا ہوگا. لیکن جو ہے اللہ پاک نے جب چناؤ کیا، جب جو ہے سلیکٹ کیے بندے، تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کو علم کی طلب والوں میں سلیکٹ کر لیا. علم حاصل کرنے والوں میں آپ لوگوں کو سلیکٹ کر لیا. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے. یقیناً یہ آپ لوگوں کی یقیناً خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی طلب کرنے والوں میں پسند کر لیا. ورنہ دیکھیں آپ کے عمر بچے ہوتے ہیں، میں صبح گھر سے نکلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کچھ برا لے کے نکلے ہوئے ہیں، کچرا چننے جا رہے ہیں، کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھروں میں کام کرنے جا رہی ہیں، اور جو ہے ان کا اس طرح جو ہے چل رہا ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کچھ. تو آپ لوگوں کی مثال اوروں کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے چاند کی مثال. لیکن اب ایک بات یہ بھی ہے کہ جو علم والا ہو وہ باعمل بھی ہو، جو بات سیکھے اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرے. یہ نہ ہو کہ بک پڑھی اور پھاڑ دی، ایسا نہ ہو. جو سبق پڑھا اس سبق سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کے اندر بھی لے کے آئیں، تاکہ پتہ چلے جو آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر سالانہ 1,00,000 1.5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں فیسز کی مد میں، کورسز کی مد میں، اور جو ہے آپ کے آسائشوں کی مد میں، آپ کو اسکول لانا چھوڑنا، کھانا پینا، آپ کا کبھی کوئی اسائنمنٹ ہے، کبھی کوئی ماڈل بنانا ہے، کبھی کوئی کاپی ختم ہو گئی، کبھی کوئی بک لینی ہو، وہ سب چیزوں میں آپ کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. تو پھر وہ کچھ فیڈ بیک مانگتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ وہ خرچ کر رہے ہیں وہ ان کا صحیح راستے میں خرچ ہو رہا ہے. تو جو باتیں سننی ہے وہ اپنے اندر لے کے بھی آئیں گی. یہ نہیں کہ سنی سنائی ختم کر دی. ایسا نہ ہو، ایسا ہو کہ ہم جو بات سنیں وہ ہماری زندگی کے اندر نظر بھی آئے. ہم شروع کرتے ہیں علم کی فضیلت. پیج نمبر 107 پہ کنٹینیو ہے. کل پارٹ 1 پڑھا تھا، کل ہم نے جو ہے 3 ہیڈنگس غالباً پڑھ لی تھی، اور آج جو ہے 4تھی ہیڈنگ ہے علم کی فضیلت. علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے. زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جن لوگوں کو علم ہوتا ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وجہ
محبت حاصل ہو جائے. اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کن چیزوں سے مل رہی ہے اور کن چیزوں سے نہیں مل رہی، ان کو نہیں معلوم یہ بات. اور جو علم والے ہیں ان کے بعد معلوم ہو جاتی ہے. اس میں لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب علم والے زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم والے اور بے علم والے برابر نہیں. علم والوں کا درجہ تھوڑا سا اونچا ہے، ہائی لیول کے وہ لوگ، اور جو بے علم والے ہیں ان کی جو ہے ویلیو کم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. قرآن مجید میں ارشاد ہے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے ایسی بات. جو لوگ علم والے ہیں ان کی لیول، ان کی ویلیو زیادہ ہے بمقابلے جو علم نہیں رکھتے ان کے. جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کے علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں جن لوگوں کو علم عطا کیا اور خود نور کی دولت، ایمان کی دولت بھی عطا کی تاکہ وہ دین کی دولت سے بھی سرفراز ہو گئے، تو انہوں نے علم کی جستجو شروع کر دی نا. تو علم جو رکھتے ہیں ان کے بارے میں اور ایمان بھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11. یعنی تم میں جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا. جو لوگ ایمان لائے اور علم بھی دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا. ان کو جو ہے اپنی قربت زیادہ عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی دنیا بھی اچھی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی اچھی کرے گا. کن کی؟ جو لوگ ایمان لے آئے اور جو لوگ جو ہے علم بھی، جنہوں نے علم بھی حاصل کیا اور ایمان بھی لے آئے. علم حاصل کرنے کی طرف بھی کی اور ایمان بھی لے کے آئے، اللہ تعالیٰ جو ہے درجات بلند فرما دیں گے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں. مسجد میں تشریف لائے تو وہاں دو مجلسیں، یعنی دو لوگ جو ہے حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. دو لوگ بات کر رہے تھے، یعنی دو گروپ بات کر رہے تھے. ایک جگہ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. دو مجلسیں ہو رہی تھیں. ایک حلقہ ذکر کا تھا اور دوسرا علم کا. ایک حلقہ یعنی جو ایک حلقہ لگا ہوتا جو چند لوگ، جو فرسٹ گروپ تھا وہ فرسٹ گروپ کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکار رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول تھا. اور دوسرا حلقہ علم کا تھا، اور دوسرا حلقہ تو اس میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا تھا. کوئی آیت سکھا دی گئی، کوئی جو ہے دعا سکھا دی گئی، کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھا دیے گئے، کوئی سنت بتا دی گئی، کوئی نماز کا طریقہ بتا دیا گیا. دوسرے حلقے میں یہ کام ہو رہا تھا، علم والا کام ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہوئے. تعریف دونوں کی کہ ذکر والے بھی اچھے ہیں اور علم والے بھی اچھے ہیں، دونوں کی ویلیو بڑی اچھی ہے، دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن خود جس میں شریک ہونا پسند فرمایا وہ کیا تھی؟ وہ علم کی مجلس تھی. وہ علم کی مجلس تھی. یعنی علم یہاں سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا تھا. یعنی جو کام آپ لوگ کرتے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی ویلیو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذکر کرنے والا زیادہ اچھی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں علم سیکھنے والے کی ویلیو زیادہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. تعریف دونوں کی کہ ذکر کرنے والے بھی اچھے ہیں اور علم سیکھنے والے بھی اچھے ہیں تو دونوں. لیکن خود جس میں شریک ہونا پسند فرمایا وہ کیا تھی؟ وہ علم کی مجلس. وہ علم کی مجلس سے وہاں کو بیٹھنا پسند فرمایا اور فرمایا یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ ذکر والوں سے بہتر نہیں ہے. ذکر والے بے شک اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور ایک دروازہ محض ذاکرین کے لیے ہیں. جو لوگ ذکر کرتے ہیں ایک دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے. اللہ فرمائے گا ایک دروازہ ذاکرین کا ہے، ذکر کرنے والے سے داخل ہو جائے. لیکن علم حاصل کرنے والے کی ویلیو ذکر کرنے والے سے برتر ہوتا ہے. نے کہا کہ دونوں مجلس سے بہتر ہیں، لیکن علم والے پہلے سے زیادہ افضل ہیں. علم والوں کی ویلیو
ذکر کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کے فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلسیں۔ جنت کی پھلواریاں مطلب کہ جنت کے باغات، جنت کے باغات میں جا کر گزر ہو، فرمایا تم لوگوں ذکر جب جنت کے باغات میں ہو تو ان سے خوب فائدہ اٹھایا کرو، خوب جو ہے اس سے جو ہے پھل پھول ہیرے موتی چن لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں کیا چیز کو جنت کی پھلواریاں کہا گیا ہے؟ فرمایا علم کی مجلس۔ کل میں نے بتایا تھا میرے خیال سے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے کہ ہر بندہ سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر بندہ کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے، جہاں سے جو اچھی بات ملے وہاں سے اسے وصول کر لینا چاہیے۔ مندرجہ ذیل روایات سے علم کی اہمیت کیوں واضح ہوتی ہے؟ علم حاصل کرو، علم اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کرنا نیکی ہے۔ آگے بڑے زبردست پوائنٹس ہیں۔ علم اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے۔ اور جو علم کی طلب جو آپ لوگ صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر 1:30 2 بجے تک بیٹھے ہوئے اسکول میں، آپ کی مثال ایسی ہے کہ آپ لوگ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے نماز ادا کریں، لیکن ایک شرط ہے کہ اسکول آنے کا مقصد طلب علم ہی ہو، اساتذہ کو ستانا اور سیر و تفریح اور سیر سپاٹا نہ ہو، شغل میلہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا جب آپ لوگ جو ہے علم کی طرف کی ہی نکلیں، چاہے دنیا میں علم ہو چاہے دینی علم ہو، لیکن ہو علم کی طرف۔ یہ نہ ہو گھر سے نکل گئے یار ٹیچر آئیں گے اور یہ مستی کریں گے اور آج یہ کام ضروری کرنا ہے اس میں نکلے ہیں، اس میں نہیں ملے گا۔ لیکن جو لوگ خصوصاً علم کی طرف نکلتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ عبادت میں مشغول ہو، مصلی میں کھڑے ہوئے ہوں۔ کیا بڑا اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کرنا نیکی، علم کی طلب عبادت، اس میں مصروف رہنا تسبیح، علم کی طلب میں مصروف رہنا، مشاہدہ کرنا، پڑھنا، جاری رکھنا، اچھی اچھی کتابیں پڑھنا۔ تو ایسی مثالیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہوئے ہوں، اللہ پاک تو رحمان بھی ہے، اللہ پاک تو رحیم بھی ہے، اللہ پاک تو کریم بھی ہے، اللہ پاک تو خالق بھی ہے، اللہ پاک تو قادر بھی ہے، اللہ پاک تو رزاق بھی ہے، اللہ پاک تو رازق بھی ہے۔ جیسے ہم ان تسبیحوں میں مشغول ہوں، ایسی ہی اگر ہم علم کا مشاہدہ کریں گے تو ہماری مثال تسبیح کرنے والوں کے برابر ہے۔ اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے، اور کسی کو علم سکھانا، اس سے جو ہے اس کے اختلافات دور کرنا، اسے علم کی طرف لانا، یہ بات کیا ہے؟ یہ جہاد ہے، یہ جہاد۔ اور جہاد کا رتبہ دین اسلام میں سب سے افضل ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے۔ اب آپ کو کوئی بات پتہ ہے؟ ابھی ہم نے کل پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی مجھ سے ایک آیت کسی کو تو اسے آگے پہنچا۔ اگر ہمیں کچھ پتا ہے، کوئی تھوڑی ہی بات پتا ہے لیکن اچھی پتا ہے تو ہمیں چاہیے اسے آگے فارورڈ کر دیں۔ علم آگے پہنچانا کیا ہے بھائی؟ صدقہ ہے، بڑا اچھی چیز، بڑی اچھی چیز ہے۔ صدقہ تو ہوتا ہے مال خرچ کر کے، ادھر مال میں خرچ نہیں ہو رہا، بڑا آسان سا فارمولا۔ علم آگے پہنچانا صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، اور جو بندہ اکیلا ہو، تنہا ہو، اس کا ساتھی کون ہے؟ تو ساتھی علم ہے۔ اگر اسے علم ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے گا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہو جائے گا، لیکن تبھی ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں اور علم کو جانتا ہو۔ اور آپ کو تنگ دستی میں رہنما ہے جب ہاتھ میں زیادہ ہو یا ہاتھ تنگ ہو، دونوں حالتوں میں علم جو ہے رہنمائی بھی کرتا ہے۔ غمخوار دوست ہے، اور علم جو ہے وہ ہمارا دوست بھی ہے جو ہمارے غم بانٹ لیتا ہے، اور بہترین ہمنشین اور ایک بڑا بہترین ساتھی، بیسٹ فرینڈ۔ علم جنت کا راستہ ہے، اور علم جو ہے جنت کی کنجی ہے، جنت کا راستہ ہے، جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے
والے جو لوگ علم سیکھ رہے ہیں ان کے لیے دنیا کی ہر چیز مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی اور اندھیروں کے لیے بنائی ہے اور اندھوں کے لیے بنائی ہے۔ علم دلوں کے لیے زندگی اور اندھوں یعنی جو نابینا ہیں ان کے لیے بنائی ہے، یعنی بغیر علم والے کی مثال ہے جیسے اندھا اور علم والے کی مثال ایسے ہے جیسے آنکھوں والا۔ جس کو معلومات نہیں ہے اس کی مثال ایسی جیسے وہ اندھا، اور جس کو معلومات ہے اس کی مثال ایسی جیسے وہ آنکھوں والا۔ علم جسم کو توانائی اور قوت بخشتا ہے، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔ کتنی مزیدار بات دیکھی، اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہماری ویلیو فرشتوں تک برابر رہے گی، فرشتوں اعلیٰ درجات مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک فرشتے ہیں، کس بیس پہ؟ صرف علم ہی کی بیس پہ ہو جائے گی۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے، اور علم میں غور و خوض کرنا، مشاہدہ کرنا، پڑھنا، معلومات لینا، لوگوں سے اچھی باتیں سیکھنا ایسا ہے جیسے آپ لوگ روزے سیکھو۔ سال کے 12 مہینے تو روزہ نہ کر سکتے، لیکن سال کے 12 مہینے علم ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم ڈیلی بیسس پہ علم میں غور و خوض کریں اور اچھی باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے ہم روزے سے ہیں۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ بے شک جب ہمیں علم ہوگا تو ہمیں پتہ ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طریقے سے کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح جو ہے درود و سلام بھیجا جاتا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، ان کی پیروی کس طرح کرنی ہے، یہ سب باتیں اس حال میں ممکن ہے کہ جب ہمیں علم ہو۔ علم سے انسان معرفت الہی تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت تک، اللہ تعالیٰ کی پہچان تک پہنچتا ہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے بندوں کا حقوق ادا کرتا ہے۔ بے شک علم کی بدولت بندہ حقوق اللہ بھی ادا کر دے گا، حقوق العباد بھی ادا کر دے گا۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ نہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے، وہ نہ حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے، نہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے، نہ حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے۔ وہ دونوں چیزوں سے خالی ہے، اسے پتہ ہی نہیں بندوں کے کیا آداب ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا اخلاقیات سے پیش آنا ہے، کس کی دعوت قبول کرنی ہے، کس کی دعوت سے انکار کرنا ہے، کس سے پیار محبت سے بات کرنی ہے، اور کس سے تھوڑی آنکھ میں تیزی رکھ کے بات کرنی ہے۔ یہ سب باتیں اس کو ممکن ہے جب بندہ علم حاصل کر لے۔ عورت کے لیے فرمایا گیا کہ مرد سے تھوڑے سخت لہجے میں بات کرے، نرم لہجے میں بات کرنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد کے دل میں کینہ پیدا ہو۔ سخت لہجے کا حکم دیا، ویسے تو آپ نے پوری زندگی گفتگو بڑے ادب سے، بڑے نرمی سے، بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑے پیار سے کی، لیکن ایک جگہ سخت لہجے کا حکم دیا، وجہ کیا؟ اس کے پیچھے بھی فلسفہ حکمت، اور یہ بات تب پتہ چلی کہ ہم نے علم حاصل کیا، اور ہم نے علم حاصل نہیں کیا تو ہمیں بات پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہے کیا بات نہیں ہے۔ علم ایک پیشرو اور رہبر ہے، اور علم ہمارا رہبر ہے، علم جو ہے ہمارا چراغ ہے راستے میں چلنے والے کے۔ علم والوں کی مثال زندہ کسی ہے، اور علم بغیر علم والوں کی مثال مردہ کسی ہے۔ جو لوگ علم کرتے ہیں ان کی مثال، علم حاصل کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ لوگ، اور جو لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی جیسے مردہ لوگ۔ یہ میری اپنی آن نالج ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو علم کی سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خوش قسمت بہت اچھے ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کر لیتے ہیں اور محروم ہیں، اور بد قسمت ہیں اور برے ہیں وہ لوگ جو علم کی سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بھائی علم جو ہے حاصل کرنا ہے، اور اس کی نا اشاعت کی بھی کوشش کرنی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو ہمیں نا صرف بچوں کو اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھانا، ہمیں بچوں کو تھوڑی دین کی تعلیم بھی دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی بتانے ہیں، ہمیں روزہ نماز زکوٰۃ بھی بتانی ہے، ہمیں قرآن بھی بتانا ہے۔ یقین کرو میری اپنی آنکھوں نے ایسے بچے دیکھے ہیں
کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، باہر کھڑے ہوئے ٹینٹ کے اندر قرآن خوانی ہو گئی، مدرسے سے بچے اٹھائے پڑھنے کے لیے، بھائی آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا گیا کہ ابا نے ہماری نا کیا نام ہے ایڈمیشن جو نا بیکن ہاؤس میں کرا دیا تھا، لیکن قرآن پاک کی تعلیم کا نا کوئی سلسلہ جاری نہیں کیا، تو اپنے چیز سے محروم۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آخری وقت میں بھی اپنے بچوں کی جو ہے ایک افسوس لے کے جا رہے ہیں، اور جو مدرسے کے بچے ہیں وہ تو بھائی پروفیشنل ہیں، وہ تو پڑھیں گے، وہ تو نارمل طریقے سے، ایک آپ پڑھیں گے اپنے والد صاحب والدہ کے لیے تو بڑے اہتمام سے پڑھیں گے اور دعائیں بھی بڑے مزے سے کریں گے، اور جو ہے دعائیں پڑھیں گے یا دعائیں کریں گے، مدرسے والے پڑھیں گے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے بھائی مسجد سے نا امام صاحب کو بلا کے جاؤ دعا کروانے، امام صاحب آتے ہیں، ان کو تو کوئی روٹین ہے، امام صاحب آئیں گے، مؤذن صاحب آئیں گے، ان کی جو روٹین ہے وہ آئیں گے، وہی اپنی جو ہے دعا کے جو ہے جس طرح دعا مانگ گے اس طرح دعا مانگیں گے اور چلے جائیں گے، اور ایک آپ بیٹھیں گے اپنے والد صاحب کی دعا مانگنے کے، والدہ کی دعا مانگنے کے، دادی نانا نانی کی دعا مانگنے، تو آپ بہت دیر تک آگے رکھیں گے، اللہ پاک ان کو یہ دے دے، اللہ پاک ان کو یوں کر دے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کر دے، اللہ پاک یہ، اللہ پاک یہ، اللہ پاک میری مشکلات ہے، آپ بڑے دیر تک بڑبڑائے رکھیں گے، اللہ پاک میری مان لے، اللہ پاک میری مان لے، اللہ پاک میری مان لے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے آپ بڑے ادب و اداب سے کام کریں گے، امام صاحب مولوی صاحب کو بڑے ادب و اداب سے، ادب ان کو بھی ہوگا، لیکن جو طلب اور جو پڑھن آپ کی ہوگی اس معاملے میں وہ طلب نہیں ہوگی ان کی، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے والد صاحب تھے، مؤذن صاحب کے والد صاحب نہیں تھے، تو اس لیے، اور یہ کام تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو علم ہوگا، اور اگر سے آپ کو علم نہیں ہوگا، آپ علم کی دولت سے محروم ہیں، تو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس وقت کیا عمل ہے اور کیا حکم ہے، اس عمل کا اللہ تعالیٰ کیا حکم ہے۔ بھائی سورج گرہن نماز چاند گرہن ہو جاتا تھا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف راغب ہو جاتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ بات، ہم کیا کرتے ہیں سورج گرہن ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھائی جو دیکھتے ہیں سورج دکھ کیسا ہے، وہ سورج کے اوپر عذاب کی ایک صورت ہے، وجہ کیا ہے؟ جن کو علم نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جن کو علم ہے، اہل علم کیا کرتے ہیں، وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقے کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بچا لے، اللہ پاک ہم کو آفت نہ نازل فرما، یہ اہل علم کی جو ہے طریقہ ہوتا ہے۔ لاکھ پیراگراف اسلام میں ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو، حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو، علم کی فضیلت اس عمل سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت اسی قوم کو حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ آگے لکھا ہوا ہے علم کے موتی جہاں سے ملے لے لو، علم کی تلاش میں نکلو اور جہاں سے علم کے موتی ملے لے لو، وہی والی بات جو میں نے دہرائی تھی، پہلے بتائی تھی آپ کو، کل بھی بتائی تھی، ابھی آج دہرائی کہ ہر بندہ سب کو نہیں جانتا ہے، ہر بندہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے، تو علم کے موتی جہاں سے ملے لے لو، یہ نہ دیکھو کہ بھائی جو ہے یہ تو بھائی جو ہے کافر ہے، بھائی یہ تو بھائی شیعہ ہے اس میں کافر ہے، بھائی یہ تو سنی ہے اس میں کافر ہے، بھائی یہ تو دیوبندی ہے اس میں کافر ہے، بھائی تو بریلوی ہے اس میں کافر ہے، یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ اتنے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں سننے سے گریز کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو دیوبندی ہے، بندہ ہے اس کی بات سننی نہیں ہے، پتہ نہیں یار وہ بندہ کیا بات جانتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، سن کے تو دیکھو، کون کہہ رہا ہے عمل کر لینا، کون کہہ رہا ہے کہ عمل کر لینا، پہلے ہی کفر کا فتویٰ لگا ڈالا تو کہاں سے سنو گے بھائی، یہی بات جو ہے اور بتا دو بھائی یہ بندہ بریلوی ہے جو بیان کر رہا ہے، ہم اس کا بیان نہیں سنو، وجہ کیا ہے؟ علم نہیں، وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے، ہم نے صرف پیغام آنے رکھا ہوا ہے، بھائی سن کر لو، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات بتا رہے تو ہماری زندگی سمجھ جائے، کہ بات ان کو پتا ہو
سربلند کرتا ہے جس میں علم و عمل کی برتری ہوتی ہے، یعنی جو اپنے اندر علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتا ہے، اس کام کو سربلند اور سلطنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی اصول پر حضرت آدم علیہ السلام نے ملائکہ پر فضیلت دی ہے، اور علم ہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے والباغ میں تخلیق کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا گیا تھا، ان کو فرشتوں اور ملائکہ پہ تھوڑی فوقیت دی، تھوڑی برتری دی۔ علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے، زوال کا شکار ہو گئے۔ بڑی غور طلب بات، جب جو ہے کوئی فرقہ لیتا سب مسلمان تھے، تب مسلمان پوری دنیا میں چھا گئے تھے۔ جب کوئی فرقہ لیتا، جب سب امتی تھے، تب سب جو ہے پوری دنیا میں چھا گئے تھے، تاکہ سب نے صرف قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، سب نے صرف احادیث کی پیروی اور سنت کی پیروی کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، تو دنیا میں بڑی سربلندی اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی، پوری دنیا پہ سلطنت مسلمانی پھیل گئی۔ اور جب مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے، جب مسلمانوں نے قرآن پاک کی تعلیمات چھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑی، لہجے سخت کر لیے، دل سخت کر لیے، معاملات اپنی مرضی کے مطابق کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے زوال کا شکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جو دعا مانگا کرتے تھے، جن میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، ترجمہ ہے اللہ پاک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف تھے، اذکار تھے، کچھ اذکار صبح کرتے تھے، کچھ اذکار شام کرتے تھے، کچھ چیزیں صبح اور شام دونوں وقت دہراتے تھے، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، مجھے ایسا علم عطا فرما جس سے مجھے نفع حاصل ہو۔ کچھ روایت میں دعا تھوڑی لمبی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ پاک مجھے علم وہ دے جس سے نفع ہو، تو سوال کرتا ہوں، اور رزق وہ دے جو حلال ہو، رزق اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور مجھے جو ہے عمل ہے اس میں مجھے کام کرنے کی، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ پہلے میری صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کوئی مشکل دعا نہیں ہے، ہم بھی سیکھ کے، علم ہے نا چیپٹر نہیں، تو اس چیپٹر سے ایک دعائی سیکھ لیں اور اسے اپنے صبح شام کا حصہ بنا لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور بریت کر لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اسی طرح ایک مخصوص دعا ہے کہ اے اللہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے اس سے ہمارے لیے مفید بنا، اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ اللہ پاک جو ہمیں علم عطا فرما دیا ہے، اللہ پاک اس کے اندر ہمارے لیے برکتیں ڈال دے، اس پہ ہمارا چلنا آسان کر دے، اور ایسا علم عطا فرما دے جو ہمیں نفع دے، اور ایسے اور معلومات ہم سیکھ لیں جس سے ہمیں نفع ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی علم عطا فرما دے، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور اس کی اشاعت والے بن جائیں، اس کو جو پھیلائیں بھی۔ فَقَدْ أَخَذَ بِحَبْلٍ وَافِرٍ، ان کی کوالٹی جتنا بڑھو اتنا بڑھ جائے گا، بڑھ دو تو بڑھ جائے گا، اپنے تک رکھو تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، قرآن کا علم ہے، اور جو خود علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اس کی مثال کیسی ہے؟ وہ بندوں میں بہترین بندہ ہے، وہ بندوں میں بہترین بندہ ہے جو قرآن سیکھ بھی رہا ہے اور سکھا بھی رہا ہے۔ اس چیپٹر ہم نے کل اس کا پارٹ 1 پڑھا تھا، آج پارٹ 2 پڑھا، پیج نمبر 108 پہ کوشچن، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کیجیے، احادیث کی روشنی میں اصول علم پہ نوٹ لکھیے،
تیسرا سوال ہے قرآن کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کیجیے. تیسرا سوال ہے وہ آپ کا آج کے ایکسپلینیشن میں آ گیا کہ علم کی فضیلت پر نوٹ لکھیے. میں نے آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کیا ہوا ہے, اسی پی ڈی ایف میں تیسرا سوال